پکار کے کہا علی نے ارے قمبر کیا اپنے کو غلام سمجھتا ہے تو ہم پلہ موسیٰ ہے. عصا کو چھوڑ دے. میں نے اس عصا کو چھوڑ دیا, وہ عصا پھر اژدہا بن گیا. مولا نے کہا یہ کچھ کہنے آتا ہے مجھ سے, اسے آنے دو. یہ اپنی قوم کا سردار ہے, یہ جن ہے سانپ نہیں. تو مجھے بڑی ہمت ہوئی, میں نے ذوالفقار کو نیام سے کھینچا. میرے مولا کہنے لگے دیوار کے اس طرف ذوالفقار لے کے کھڑے ہو. میں ذوالفقار لے کے رک گیا دیوار کے سامنے. مولا نے حکم دیا آقا اور غلام دونوں کو ادھر آؤ اور اپنا سر اس سوراخ سے باہر نکالو. آقا نے بھی اپنا سر باہر نکالا, غلام نے بھی, اور ادھر مولا گھوم کے آئے اور دیوار کے بیچ میں کھڑے ہوئے. ادھر دونوں کو بھی نظر میں لیے تھے, میری طرف بھی نظر تھی. اور ایک بار مجھ سے کہا قمبر جب میں حکم دوں تو ذوالفقار چلے. میں نے ذوالفقار کو اٹھایا اور دونوں کے سر پہ لایا. ایک بار علی نے کہا اس میں جو غلام ہے قمبر اس کا سر اڑا دو. اس نے گھبرا کے سر پیچھے کیا. وہ بھاگا تو میں نے سوچا یہ غلام بھگوڑا ہے. ارے میں علی کو چھوڑ کے نہیں بھاگ. علی نے کہا جو سر کو رکھے رہا یہ آقا ہے. تلوار کی چمک اس کو بھاگنے پہ مجبور نہیں کرتی. علی نے قمبر سے کہا فیصلے تو دو ہو گئے, یہ فیصلہ تو آج کا ہے, ان کا لایا ہوا. جہاں پکڑ لو وہ غلام ہے, یہ آقا ہے. لیکن صدیوں کا فیصلہ ہوا کہ غلام تلوار دیکھ کے بھاگتا ہے, آقا سر کو رکھ دے. بدر, احد, خندق, خیبر. اب یہ فیصلہ چلتا رہے گا, یہ صدیوں چلے گا فیصلہ. پھر قمبر مجھ سے کہنے لگے کیا رات گزارو گے, اعمال کرنے نہیں جاؤ گے؟ اب تم بتاؤ ہم قمبر کو کیا جواب دیں؟ میں مولا کے ساتھ جا رہا تھا, اوپر سے مرغابیاں اڑتی ہوئی چلی. مرغابیاں چلتی ہیں تو اپنی صفیں بنا کے وی کی شکل میں چلتی ہیں, کبھی ڈبلو بن جاتی ہیں کبھی بھی, اور بولتی ہوئی جاتی ہیں جب واپس شام کو ہوتی ہیں. تو مولا نے پلٹ کے مجھ سے کہا قمبر یہ مرغابیاں اڑ کے جا رہی ہیں نا ہمارے سروں پر سے, تو یہ جھک جھک کے کہتی جا رہی ہیں کہ علی بھی سلامت رہیں, ان کے چاہنے والے بھی سلامت رہیں. یہ ہماری سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو کچھ منافق بھی ساتھ تھے. دل میں سوچا کب تک ایسے دعوے علی کرتے رہیں گے, انہوں نے کہہ دیا اور ہم یقین کر لیں. ابھی انہوں نے سوچا تھا کہ علی نے مڑ کر مجھ سے کہا قمبر قمبر زور سے کہو کہ میرا مولا علی تمہیں بلا رہا ہے. علی نہیں غلام. قمبر کہتے میں نے آواز دی امیر المومنین علی ابن ابی طالب تمہیں صدا دیتے ہیں. ساری مرغابیاں واپس سن, ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک.
علی کو مرغابیوں نے گھیر لیا اور انہوں نے علی سے باتیں کرنا شروع کی. علی سے باتیں کرنے لگی مرغابیاں. تو قمبر کہتے ہیں میرے مولا نے مرغابیوں سے کہا تمہاری زبان تو ہم سمجھ رہے ہیں اور تمہاری زبان میں ہم جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جنہیں یہ یقین نہیں کہ تم لوگ کیا کہتے ہو، تو فصیح عربی میں بول کر بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو. تو ساری مرغابیوں نے عربی میں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی یا نواز. مولا نے اشارہ کیا. قمبر کہتے ہیں مرغابیاں پھر پرواز کر گئیں. یہ مرغابیاں پرواز کر گئیں. قمبر نے بلایا تھا پھر واپس چلی گئیں. لیکن وہ علی کا کوئی چاہنے والا تھا. اس نے کہا حسن اور حسین کے لیے کیا تحفہ لے جاؤں. تو چونکہ سندھ سے گیا تھا تو ساتھ میں کچھ مرغابیاں لے گئے اور کہا یہ بچوں کے لیے تحفہ ہے، شہزادوں کے لیے. علی کے گھر میں وہ مرغابیاں رہیں، ان کی نسل بڑھتی رہی. علی نے بڑا پیار دیا، اپنے ہاتھ سے دانہ دیتے صرف اس لیے کہ بچوں سے منسوب ہو گئی تھی. ہائے مرغابیاں حسنین سے منسوب ہو جائیں تو علی ان کی خدمت کریں، دانہ اور پانی دیں، آستین ان کے سروں پہ پھیریں. ہائے ذوالجناح تو زخمی ہوا محبت علی میں. کہتے ہیں 18 کا دن گزرا، شب 19 آئی تو مرغابیوں نے بڑا شور مچا. آج تک علی کے صحن میں اتنا نہیں بولی تھی مرغابیاں جتنا شب 19 چیخیں. علی عبادت میں مصروف تھے، اس لیے کہ روزہ زینب اور ام کلثوم کے ساتھ کھولا تھا. بیٹیوں نے دعوت کی تھی، کہا تھا آج کا روزہ میرے گھر افطار کیجیے. علی مہمان تھے، کوئی الگ الگ گھر نہیں، گھر ایک تھا، حجرے سب کے الگ تھے. جب بیٹیاں کہتی میرے ساتھ روزہ تو علی بیٹوں کے حجرے سے بیٹیوں کے حجرے میں آ جائے، دسترخوان وہاں لگ جاتا. آج زینب نے افطاری بابا کی تھی، آج ام کلثوم نے اپنے بابا کی افطاری. 18واں روزہ زینب کے بابا نے رکھا تھا. افطار کر کے مصلی پر آئے، کچھ دیر عبادت کی کہ مرغابیوں کا شور بلند ہوا. آئے دیکھنے کے لیے کیوں چیختی ہیں یہ مرغابیاں. آستین سب کے سروں پہ. مولا کو پا کے سب چپ ہو گئے اور اپنے پروں کو پھیلا کے مولا کے قدموں سے لپٹنے لگے جیسے رخصتی سلام ہو رہا ہے. پروں کو نچھاور کیے دیتی ہیں مولا کے قدموں پہ. تو علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. دیکھا زینب در پہ کھڑی تھیں، مڑ کے کہا زینب یہ بے زبان پرندے ہیں، ہمیشہ ان کے کھانے کا خیال رکھنا، ان کے پانی کا خیال رکھنا، کبھی یہ پرندے پیاسے نہ رہے. کیا زینب اپنے بابا کا یہ جملہ کبھی بھولی ہوں گی کہ زینب پرندے پیاسے نہ رہے؟ جب اصغر جھولے میں پیاسا ہوا تو زینب کو بابا کا جملہ یاد آیا. جو سلامت رہو.